الحمدللہ رب العالمین والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین ذی وقار، اسٹیج پہ رونق افروز میرے محسن حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی دامت برکاتہ العالیہ، حضرت پیر سید اظہر الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ڈاکٹر ارشد نقشبندی، ڈاکٹر طاہر مسعود قاضی، ڈاکٹر محمد حسیب قادری، ڈاکٹر طاہر حمید تنولی، ان سب احباب نے علم و حکمت کے تصوف کے مختلف حوالوں سے گفتگو فرمائی، اور مبارکباد کے مستحق ہیں وہ سارے احباب جو اس پلیٹ فارم سے خانقاہ کی عزم رفتہ کو بحال کرنے کی تگودو کر رہے ہیں۔ حاضرین ذی وقار، افکار، افراد اور اشیاء کے مجموعے سے جو عقائد ترتیب پاتی ہے اسے معاشرہ کہا جاتا ہے، اور ان چیزوں کے استعمال میں افکار، افراد اور اشیاء کے استعمال میں توازن، اتحاد اور ایمانت کے لیے جو قوت نافذہ ہوتی ہے اسے حکومت کہا جاتا ہے۔ جس نے ان میں توازن قائم رکھنا ہے وہ حکومت ہے، اور جن لوگوں نے وعظ اور نصیحت کے ذریعے اس توازن کی تلقین کرنی ہے وہ علماء ہیں، اور جن لوگوں نے امناً توازن پیدا کر کے دکھانا ہے وہ صوفیاء ہیں۔ یہی صوفیاء کا کام تھا اور یہی صوفیاء کا کردار تھا۔ ان تینوں میں سے کسی ایک میں بھی خرابی آ جائے تو معاشرے میں خرابی آ جاتی ہے۔ میں صوفیاء اور معاشرہ جو اتحاد کا یہ پہلو ہے صرف اسی پہ فوکس رکھوں گا۔ ان تینوں میں سے کسی ایک جگہ بھی خرابی آ جائے تو معاشرے کا توازن جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المعجوب میں ایک مثال بیان فرمائی۔ ایک آدمی نے سوگ کا، ہمارے ہاں سوگ کے لیے کالا لباس ہے، داتا صاحب فرماتے ہیں کسی علاقے میں نیلا لباس سوگ کی علامت کے طور پہ پہنا جاتا تھا۔ تو سوگ کا لباس پہنا ہوا کسی نے پوچھا یہ کیوں پہنا؟ تو وہ کہنے لگا اللہ کے رسول 3 چیزیں چھوڑ کے گئے تھے: تلوار، علم، فقر۔ تلوار بادشاہوں نے لے لی اور اس کا استعمال غلط کیا، علم علماء نے لے لیا اور علم کا دائرہ صرف درس اور تدریس تک محدود رکھا، فقر صوفیاء نے لے لیا لیکن اسے کاروبار کا اڈا بنا دیا۔ کہتے ہیں یہ جو خرابی معاشرے میں آئی ہے، میں اس خرابی پہ سوگ کا اظہار کر رہا ہوں اور سوگ منا رہا ہوں۔ اللہ کرے یہ خانقاہ جو پوری قوم کو سوگ کی اس کیفیت سے نکالنے کے لیے تگودو کر رہی ہے، اللہ اس کی اس تگودو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خانقاہ دراصل طبقاتی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے ایک غیر سیاسی، غیر جانبدار مگر صحت مند اور توانا ادارہ ہے۔ اس میں عدم توازن جو آیا اس کے متعدد اسباب ہیں۔ ایک سبب یہ ہے کہ صوفیاء کی سوانح نگاری کا آج تک کراماتی اسلوب رائج ہے۔ جب تک ہم صوفیاء کے علمی، فکری اور عملی اسلوب کی طرف نہیں آئیں گے اس وقت تک خانقاہ کا وہ حقیقی ایک ادارے کے طور پہ رول سامنے نہیں آئے گا۔ دوسرا مسئلہ معاشرے کے حالات سے دوری۔ خانقاہ معاشرے کے اندر قائم ہوتی تھی اور معاشرے کے لوگوں کو ایک لڑی میں پرونے کے لیے ہوتی تھی۔ ہوا یہ کہ شیخ لوگوں سے دور ہو کے کہیں دور بیٹھ گیا۔ تیسرا تعصب سلسلہ۔ یہ سلسلے کسی پہچان کے لیے تھے، مقصد ایک تھا، لیکن ہم اپنے اپنے سلسلوں کی افضلیت کے لیے لڑ جھگڑ رہے ہیں، یہاں تک کہ لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ اور جیسے انبیاء میں فضیلتوں کا ہم بیان کرتے ہیں،
इसी तरह सूफिया की फजीलतों के लिए हम लड़ रहे हैं। और आखिरी दीनदारी का गलत तस्वुर, इसमें मैं सिर्फ एक के मुआशरे के हालात से दूरी, इस नुक्ते की मुख्तसर सी वजाहत करना चाहता हूँ। सूफिया ने समाज में रह के समाजी रवैयों को इत्तेहाद अता किया। सूफी जब मुआशरे से कट के गोशानशीन हुआ तो मतलूबा नताइज बरामद न हुए। आज अकाबर सूफिया के अमल को अपने रवैयों का हिस्सा बनाना होगा ताकि तसव्वुफ के मतलूबा नताइज बरामद हो सके। हजरत शाह फखरुद्दीन देलवी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह के हवाले से खलीक निजामी ने लिखा है कि ये वो खानकाह थी, अगर मुआशरे के अमन को तबाह करने की कहीं बात होती तो शाह फखरुद्दीन बादशाह को कहता कि इन लोगों को पकड़ लिया जाए। लेकिन मुआशरे की अकाइयों में इतनी वहदत थी कि जब शाह अब्दुल अजीज देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को शियों ने निकाल दिया और किताब लिखने पे उन पे जुल्म और सितम किए, तो उस दौर में लोगों को करीब लाने में जिस शख्सियत ने किरदार अदा किया वो शाह फखरुद्दीन देहलवी थे। उनके शियों से भी रवाबत थे, अहले सुन्नत से भी रिश्ता और ताल्लुक था। और शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह पे जब जुल्म और ज्यादती की गई तो उसको दूर करने में जिस जात ने किरदार अदा किया वो यही थी। ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह सिलसिला आलिया चिश्तिया के एक नामवर बुजुर्ग, वो हर मुरीद की इस्तेदाद और इस्तेताद के मुताबिक एक हकीम और डॉक्टर की तरह मर्ज का इलाज किया करते थे। अब यहाँ दो चीजें इत्तेहाद को पैदा करने के लिए और अकीदत को पैदा करने के लिए अहम हैं। हकीम मौलवी मोहम्मद उमर उनके पास आए, उनके मुरीद थे, और आके अर्ज करने लगे कि हुजूर उनकी खिदमत में, हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए तो आपने हकीम साहब को देख के फरमाया कि महाल तो दारुल शिफा है। हकीम साहब आए थे तो उनको देख के ये मुरीद की हौसला अफजाई है जो पीर की तरफ से हो रही, और ये खानकाह का काम था कि वो निचले तबकों को उठा के ऊपर लाया करती थी। और जब हकीम को देख के आपने ये फरमाया कि आपकी वजह से ये महाल शरीफ का इलाका दारुल शिफा बन गया है, तो हकीम साहब ने फौरन जवाब दिया, हुजूर मेरी वजह से नहीं, लोग आपके पास हाजिरी देते हैं, आपको देख के उनकी दिल की बीमारियां भी दूर होती हैं, जिस्म की बीमारियां भी दूर होती हैं। एक तरफ निचलों को उठाया जा रहा है और दूसरी तरफ निचले बड़ों से अकीदत का इजहार कर रहे हैं। ये वो रवैया था खानकाह का जिसने लोगों को इत्तेहाद अता किया, जिसने लोगों को यहानत अता की। हाफिज मोहम्मद जमाल मुल्तानी की खानकाह के बारे में लिखा गया कि गरीब के यहाँ जब आप तशरीफ लेके जाते तो सबसे ज्यादा खुशी महसूस होती, गरीब खानकाह में आता तो सबसे ज्यादा इज्जत अफजाई होती। वो किसी गरीब के घर जाते तो वहां अगर कोई खाने में नक्स होता तो उसका जिक्र तक ना फरमाते। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह का नक्शा पेश करते हुए निसार अहमद फारूकी ने लिखा है कि हजरत की खानकाह सलातीन व उमरा, उलमा व फुक़हा, अवाम व खास, नौकर पेशा, फुकरा व मसाकीन सब के लिए एक मरकज थी। ये खानकाह थी जहां पूरी सोसाइटी आके जमा होती है। सोसाइटी का इत्तेहाद क्यों खत्म हुआ कि इत्तेहाद की जो बुनियाद थी खानकाह, हमने उसका शिरागा भी फेर दिया है। और फिर फरमाते हैं यहाँ होता क्या था, कल्बो रूह का तज़किया होता था, सीरतो अखलाक की इस्लाह होती थी, अहकामे शरीयत की पासदारी का दर्स होता था, दुख दर्द के मारे हुए इंसानों को तस्कीन और तसल्ली मिलती थी, फुकरा और मसाकीन के लिए खाना और कपड़ा दिया जाता था, दुआ और हिम्मते दरवेशा के तालिबों को तावीज़ भी दिए जाते। तावीज़ दर हकीकत वो इंसान की रूहानी और नफ्सियाती बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज थी जो हमारी इस खानकाह का मामूल था। इसी तरह हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन के बारे में आता है कि लोग आते एक दिन में, हफ्ते में एक दिन, जुमेरात की रात या जुमे की सुबह सुबह एक दिन होता था जब खानकाह से सारा कुछ निकाल दिया जाता था, जो होता अंदर निकाल के दे दिया जाता।
لیکن لکھنے والے لکھتے ہیں رات سارا کچھ خانقاہ سے نکالا تھا، صبح جو اجازت لے کے مرید جانے لگتے ان کو کچھ نہ کچھ دے کے روانہ کرتے تھے۔ رات کچھ نہیں تھا، خالی تھی خانقاہ، لیکن صبح جانے والوں کو کچھ دے کے روانہ کرتے۔ بعض اوقات کپڑوں کے اندر سوٹ دیتے تو اس میں پیسے رکھ دیتے، لوگ واپس آ کے عرض کرتے حضور یہ سوٹ کے اندر پیسے بھی آ گئے تھے۔ آپ فرماتے جو اللہ دیتا ہے وہ لے لیا کرو، اس کا انکار نہ کیا کرو۔ یہ وہ خانقاہیں تھیں جو وہ ساری انسانوں کی ہمدردی اور انسانوں کی فلاح کا مرکز تھی۔ مگر آج خانقاہ کیا اپنا کردار ادا کر رہی ہے؟ ہمارے ہاں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے پیر بھائی۔ کبھی سوچا پیر بھائی کی اصطلاح کس وحدت کا پیغام دے رہی ہے، کس عقائد کا پیغام دے رہی ہے؟ یہ ایک لفظ نہیں ہے، پورا ایک کلچر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت، محبت اور یگانت کے جس کلچر کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں اخوت کا اور بھائی چارے کا جو نظام قائم کیا تھا، اس کی عملی تعبیر خانقاہ میں پیر بھائی کے نام سے ہمارے ہاں استعمال ہوتی ہے۔ اور جب بھائی ہوتے ہیں تو ان بھائیوں کا ایک بڑا بھی ہوتا ہے۔ شیخ کا کام ان پیر بھائیوں کے بڑے والا تھا، یہ نہیں تھا کہ ان سے لے کے اپنی جائیدادیں تعمیر کرتا جائے، ان سے لے کے انہی پہ لگانا۔ باپ کا کام یہ ہوتا ہے، شیخ کا کام یہ ہوتا ہے۔ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کا معمول تھا، یہ خانقاہ کے اندر کیا ہوتا تھا؟ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کا معمول تھا، دو پیر بھائیوں کی لڑائی ہو گئی تو ایک کو کھڑا کر کے کہتے کھڑے ہو جاؤ، اور کہتے استغفار کرو، استغفر اللہ پڑھو۔ تو وہ کہتا میرا دل پاک نہیں ہے تو میں کیا کروں صلاح کر کے؟ آپ ارشاد فرماتے تم کھڑے ہو کے استغفر اللہ کہو تو صحیح، دل کو پاک کرنا اللہ کا کام ہے۔ وہ جب کھڑا ہو جاتا اپنے پیر بھائی سے صلح کے لیے، اللہ اس کے دل کو پاک کر دیا کرتا تھا۔ اسی طرح ایک اور بیماری صدیوں سے چلی، علماء اور صوفیاء میں ایک لڑائی کی کیفیت ہے، لیکن آئیے ایک ایسی خانقاہ کا ذکر کریں۔ شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ ہے، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی یہ جلیل القدر خانقاہ۔ حضرت شاہ غلام علی دہلوی درس قرآن دے رہے ہیں، اور مرید کا رویہ اور شیخ کا رویہ یہ تربیت کے وہ معیارات تھے، انسانوں کو سکھانے کے وہ اعلیٰ ترین کمالات تھے۔ حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے درس قرآن دیا تو مرید کہنے لگا حضرت شاہ عبدالعزیز، یہ آپ کے ہم اثر ہیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی قرآن کی اتنی باریکیاں بیان نہیں کر سکتے تھے جو آپ بیان کر گئے ہیں۔ اگر آج کے کوئی کامل اور نام نہاد شیخ ہوتے، مشائخ میں سے ہوتے، وہ خوش ہوتے، مرید کو داد دیتے، لیکن یہ شاہ غلام علی دہلوی کی خانقاہ ہے، یہ درس و تدریس والی اور سکھانے والی خانقاہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا توبہ کرو، پہلا لفظ یہ ارشاد فرمایا توبہ کرو، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو گہرائی شاہ عبدالعزیز کے کلام میں تھی وہ کہیں اور نہیں ہے، وہ تو علم کا سمندر تھے، بیان اور فصاحت کا دریا تھے۔ اور پھر آخری جملہ یہ ارشاد فرمایا وہ پھولوں سے گلدستہ تیار کرتے تھے اور میں پھولوں سے کلیاں چنتا ہوں۔ یہ خانقاہ کا وہ ماحول تھا جہاں صوفیاء اور علماء کے درمیان محبتوں کے بیج بوئے جاتے تھے۔ کیا جب یہ فضا باہر جائے گی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہی نکلے گا کہ وہ اتحاد، محبت اور پیار کی فضا پیدا ہوگی۔ حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ ایک آدمی کا واقعہ لکھتے ہیں کہ وہ کعبے کا طواف کر رہا ہے اور دعا کیا مانگ رہا ہے۔ یہ پیر بھائیوں پہ سوچنے کی چیز ہے، جس شیخ کے نیچے اکٹھے ہوتے ہیں ان کے غور و فکر کی چیز ہے۔ دعا مانگ رہا ہے کعبے کا، اے اللہ میرے بھائیوں کی اصلاح کر۔ کعبے کا طواف یہی دعا، اے اللہ میرے بھائیوں کی اصلاح کر دے۔ کسی نے پوچھ لیا کہ یہاں آ کے لوگ اپنے لیے دعا مانگتے ہیں، تم اپنے بھائیوں کے لیے دعا مانگتے ہو؟
وہ کہتا ہے کہ جب میں یہاں سے واپس جاؤں گا وہاں پاکستان میں میرے بہت سے بھائی ہیں، اگر میرے بھائی ٹھیک ہو گئے تو ان کی صحبت سے میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گا، اور اگر میرے بھائی ٹھیک نہ ہوئے تو ان میں پڑھ کے میں بھی خراب ہو جاؤں گا، اس لیے میں دعا مانگ رہا ہوں اے اللہ میرے پیر بھائیوں کو صالح بنا دے اور نیک بنا دے، جب میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا تو میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ یہ کیسا معاشرہ ہے جو خانقاہ تعمیر کرتی ہے؟ کتب تصوف میں پیر بھائیوں کے آداب لکھے ہیں، جو معاشرہ پیر بھائیوں سے وجود میں آتا ہے ان کے آداب لکھے ہیں، اور آداب لکھتے ہوئے ابو حفص رحمت اللہ علیہ نے جو چیزیں نقل کی ہیں، پہلی چیز مشائخ کی حرمت اور عزت کا تحفظ، نمبر 2 روحانی بھائیوں کے، یہ روحانی بھائی کا لفظ ترجمہ ہے صاحب عوارف المعارف کے جملے کا، روحانی بھائیوں کے ساتھ حسن معاشرت، اپنے سے چھوٹوں کی نصیحت، ان لوگوں کی صحبت میں نہ رہنا جو فقراء کے طبقے سے نہیں، ایثار کو اختیار کرنا، ذخیرہ اندوزی سے گریز کرنا، امور دینی اور دنیوی میں دوسروں سے تعاون کرنا، اور پھر حضرت شہاب الدین سہروردی نے ان چیزوں پہ اضافہ فرمایا۔ اضافہ فرماتے ہوئے آپ کہتے ہیں دوسروں کو ان کے عیوب سے آگاہ کرنا، قصور کا ذمہ دار اپنے نفس کو ٹھہرانا، کسی پر روب نہ جمانا، اخوت میں تکلف پسندیدہ نہیں ہے، پردہ داری اور عیب پوشی، بھائیوں کے لیے استغفار، روحانی بھائی اپنی خاطر مدارت کے لیے مجبور نہیں کرتے۔ آخر میں آداب صوفیہ اور صوفی خانقاہ میں جو کچھ ہوتا ہے اس حوالے سے ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا، وہ چند لوگوں کے ساتھ مزدوری کیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ ساتھی پہلے آ گئے، کھانا اکٹھا پکاتے تھے، کھانا پکا کے اکٹھا کھاتے تھے۔ وہ لوگ جو پہلے آئے انہوں نے کھانا پکایا اور کھا لیا، سوچا کہ ابراہیم بن ادھم نہ جانے کب آئے۔ ابراہیم بن ادھم آئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ سو گئے ہیں، شاید ان کو کھانے پینے کی کوئی چیز میسر نہیں آئی۔ انہوں نے فوراً کھانے پکانے کا اہتمام شروع کر دیا۔ جب کھانے پکانے کا اہتمام، آٹا گوندا، سالن پکایا، آوازیں آئی تو ساتھی بیدار ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے میں نے یہ سوچا کہ آج تم بھوکے سو گئے ہو اور تمہارے بھوکے سونے کی وجہ سے میرے دل پہ چوٹ سی لگی اور میں نے تمہارے لیے کھانے کا اہتمام شروع کر دیا۔ تم سو گئے اور میں تمہارے لیے کھانے کا اہتمام کر رہا ہوں۔ انہوں نے سوچا کہ یہ خانقاہ کا تربیت یافتہ افراد فرد ہے، ہم نے اس کے لیے کیا سوچا اور اس نے ہمارے لیے کیا سوچا۔ یہ بھی آداب صوفیہ سے تعلق رکھتی ہے چیز کہ جب یہ پیر بھائیوں کے حوالے سے بلایا جاتا ہے تو وہ چونو چرا کہاں اور کیوں اور کس لیے کہہ کے سوال نہیں کرتے۔ جب پیر بھائی ہوتے ہیں تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ بعض علماء نے کہا کہ جب کوئی اپنے ساتھی سے کہے کہ ہمارے ساتھ چلو اور ساتھی جواب دے کہ کہاں، تو کہتے ہیں ایسے ساتھی کی محبت بھی ترک کر دینی چاہیے۔ یہ خانقاہ کی تربیت کا وہ اعلیٰ ترین معیار تھا۔ ایک دوسرے عالم کا قول ہے کہ اگر کوئی اپنے بھائی سے کہے کہ مجھے اپنے مال میں سے کچھ دے دو اور جواب میں کہے کہ کتنا یا کتنی رقم، تو سمجھ لو اس نے پیر بھائی ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ وہ تصور تھا، یہ ایک اصطلاح نہیں ہے۔ لنگر، پیر بھائی، یہ وہ اصطلاحات ہیں جن کا مقصد معاشرے کو جوڑنا تھا، جن کا مقصد معاشرے کو ایک بنانا تھا۔ آئیے آج ہم اس پلیٹ فارم سے جو کوشش کر رہے ہیں کہ خانقاہ کا حقیقی تصور اجاگر کیا جائے، اگر آج ہم اس میں کامیاب ہو جائیں تو یقین رکھیے کہ معاشرے میں پیدا ہونے والی افراتفری، بے چینی، عدم توازن، یہ سارا ختم ہو جائے گا۔ اگر ہم انتہا پسندی اور پرتشدد رویوں کا خاتمہ چاہتے ہیں تو یقین کیجئے صوفیہ کی تعلیمات اور صوفیہ کی خانقاہ کے علاوہ اس کا کہیں بھی علاج نہیں۔ ہم علاج کہیں اور تلاش کر رہے ہیں اور علاج ہے کہیں اور۔ اللہ کریم ہمیں خانقاہ کے اس تصور کو سمجھنے کی
توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین۔